کیونکہ آپ پہلے سنتے رہے محققین کو، علماء کو، تو میں تو ایک ہوں سادہ سا مسلمان، نہ میں محقق نہ عالم، تو اس لیے میں تو آپ کے ساتھ گپ شپ کر سکتا ہوں، بات چیت کر سکتا ہوں۔ اگر آپ بولیں گے، باتیں کریں گے تو ہم باتیں کرتے رہیں گے، نہیں تو پھر یہ وقت آپ گوا دیں گے باتیں کرنے کا، گپ شپ کرنے کا، پھر کوئی نہ کوئی سنانے والا آ جائے گا، پھر آپ کو سننی پڑے گی۔ یہ ویسے ایک اہم نقطہ ابھی ذہن میں آ گیا کہ 8 سال جو سنتا رہا ہو، 8 سال جسے سننی پڑے، کئی گھنٹے بیٹھ کے جو سنتا رہے، اساتذہ کی، علماء کی سنتا رہے، وہ غیر مسلموں کی کیوں نہیں سن پاتا؟ غیر مسلموں کو 10 منٹ بھی نہیں سن پاتا؟ یعنی جس کے سننے کی اتنی مشق ہو جائے تو وہ غیر مسلموں کو کیوں نہیں سن پاتا؟ کیونکہ ہم نے اس طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ غیر مسلموں کو، غیر مسلموں کی، بھٹکے ہوئوں کی، گمراہوں کی، ان کی سننا۔ اچھا، ان کی ہم نہیں سنیں گے پھر کون سنے گا؟ ان بھٹکے ہوئوں کے سوالات، بھٹکے ہوئوں کو جو سوالات ابل رہے ہوتے ہیں، اتنی زور زور سے جو سوالات اندر سے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ اگر اہل علم نہیں سنیں گے یا کم از کم مسلمان نہیں سنے گا تو وہ کس کو سنائیں گے؟ کس سے کریں گے سوال؟ جس کو اللہ پر اعتراض ہے، سمجھ آ رہی ہے بچوں بات؟ جس کو اللہ پر اعتراض پیدا ہوا ہے تو اب وہ اللہ کے ماننے والے سے ہی جواب تلاش کرے گا نا۔ وہ سوال تو اس نے اس کے آگے کرنا ہے، اور ہم کیا کہہ کے جھڑک دیتے ہیں؟ ہم کیا کہہ کے جھڑک دیتے ہیں اس کو؟ گستاخ، صدیق ہے، بدبخت ہے، لعین ہے، ہم یہ کہہ کے۔ اللہ نے تو سائل کو جھڑکنے سے منع کیا ہے نا۔ وہ سائل ضروری نہیں کہ بھیک مانگنے والا سائل ہو، سوال کرنے والا بھی، اس کو بھی تو کیا کہتے ہیں؟ سائل ہی کہتے ہیں یار۔ تو سائل کو جھڑکنے سے تو اللہ نے منع کیا ہے، ہم اسے جھڑک دیتے ہیں۔ کسی نے اللہ پر اعتراض اٹھائے اور 10 اعتراض اللہ پہ کر دیے، مسلمان تھا، پیدائشی مسلمان خاندان سے تھا، لیکن اس کو اللہ پہ شک پیدا ہو گیا۔ اب آپ کہیں شک نہیں ہونا چاہیے اس کو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان خاندان سے ہے، ایک علماء کے خاندان سے ہے، یا علماء کی اولاد ہے تو اس کو سوال نہیں پیدا ہو سکتے، اشکالات نہیں پیدا ہو سکتے، یہ ممکن نہیں۔ لازم کسی کو بھی کوئی بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ جو ہے نا، یہ صرف اس دماغ والے حصے میں اتنی بڑی دنیا آباد ہے۔ یہ جو ہم کائنات کا نظام دیکھ رہے ہیں نا، اتنا سارا، اس میں کتنی مشینریاں کام کر رہی ہیں، صرف ایک دماغ میں کتنی مشینریاں کام کر رہی ہیں، آپ ہمیں، مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دماغ سوچتا ہے، اس میں جو سوچنے والا، پھر پہلے تجسس پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے انسان، اس کے متعلق سوچتا ہے بات، پھر جو باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اب وہ پھر بات جگہ جگہ کرتا ہے، وہ جگہ جگہ وہ سوال کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ہر جگہ گمراہی پھیلا رہا ہے، یہ ہر جگہ اپنے غلط عقائد پھیلا رہا ہے۔ وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنی سی بات میری کس کو سمجھ آئی ہے؟ کوئی بتا دے گا اپنے الفاظ میں کھڑے ہو کے؟ آپ کہتے ہیں 8 سال جو ہم بیٹھ کے سنتے ہیں، ہم کافروں کی کیوں نہیں سن پاتے؟ وہ جو اپنے ذہن کے اندر سوالات دیے، پھر جو ہم نہیں ان کا جواب دیں گے تو کون دے گا؟ اس لیے ان کے سوالات کو سننا چاہیے۔ ٹھیک، ابھی تو کیونکہ سننے کی بات ہو رہی ہے، جواب دینے کی بات، جواب دینے کے 2 ہی ذریعے ہیں، 2 ہی طریقے ہیں۔ کسی بھی قسم کا گمراہ، کسی بھی قسم کا مریض
اعتقادی مریض، روحانی مریض کسی بھی قسم کا، اس کے دو ہی طریقے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ماہر ہیں تو ہم اس کو پہلے سننا شروع کریں گے، اس کی سنیں گے، اور اتنی سنیں گے، اتنے دن تک یا اتنے مہینوں تک سنتے رہیں گے تاکہ اسے تسلی ہو جائے بھی میری بات سنی گئی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے گھر میں بھی بعض دفعہ یہ باتیں آپ کے سننے میں ملی ہوں گی، کسی ڈاکٹر کے پاس سے کوئی ہو کے آئے اور ڈاکٹر کا اس کو مزہ نہ آئے، یا ڈاکٹر نے اس کی بات علامات سنی نہ ہو، تو وہ تجزیہ کار ہوتا ہے، یار ڈاکٹر نے مزہ نہیں آیا، یار ڈاکٹر نے تسلی سے بات سنی نہیں، میری علامات کو سنی نہیں ہے، اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس نے ادھر ٹوٹی نہیں لگائی، ادھر نہیں لگائی، کمر پہ اس نے نہ میرا بخار چیک کیا، نہ میرا بی پی چیک کیا، نہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ گھر والی خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے بات تو پوری سنی نہیں ہے، ڈاکٹر نے وہ دوائی لکھ کے دے دی ہے بس۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ مریض کے اطمینان کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار ہے وہ ہے اس کی سننا۔ حالانکہ مریض اپنی بیماری کا نہیں بتاتا ہوتا، مریض اپنی بیماری کا نہیں بتاتا ہوتا، وہ تو جو اس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے جو علامات اسے آ رہی ہوتی ہیں وہ اس کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مریض کو جسم میں شدید درد ہے، شدید جسم میں درد ہے، سر پھٹ رہا ہے اس کا، اور جسم سارا دکھ رہا ہے، اور بخار بھی ہلکا ہلکا آنا شروع ہو گیا، گردن میں اکڑاؤ ہے، ادھر درد ہے ادھر درد ہے، جسم پورا دکھ رہا ہے، تو مریض کیا بتائے گا؟ جا کے ڈاکٹر کو یہی بتائے گا کہ مجھے ادھر جسم میں درد ہو رہا ہے، ادھر بھی ہو رہا ہے، ادھر بھی ٹانگ میں بھی درد ہو رہا ہے، کمر میں بھی درد ہو رہا ہے، کمر ایسے دکھ رہی ہے، سر پھٹ رہا ہے، بس میں نہیں بچنا ڈاکٹر صاحب، میں نہیں بچنا۔ اس نے تو یہ کہنا ہے، اور بخار بھی ہو رہا ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، میڈیکل کی دنیا میں اس میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے، یہ تو وہ علامات ہیں جو اس کے جسم پر ظاہر ہوئی، یہ علامات ہیں جو اس کے جسم پر ظاہر ہوئی ہیں۔ اب بیماری تلاش کس نے کرنی ہے؟ وہ معالج نے، وہ چاہے روحانی معالج ہو تو جو یہیں پہ آپ موازنہ کریں نا کہ جسمانی معالج کے پاس اگر ایک مریض آیا ہے اس نے اپنی علامات بتانی ہے، آپ کہو کہ مریض اتنا سیانہ ہو کہ وہ اپنی بیماری بتائے، ایسا نہیں ہوتا، اس نے تو اپنی علامات بتانی ہے۔ بیماری کی تشخیص کس نے کرنی ہے؟ معالج نے، معالج نے تشخیص کرنی ہے کہ اس کو کیا مرض ہے۔ پھر معالج علامات کے ذریعے سے وہ بھی پوچھتا ہے کہ آپ کے گلے میں درد ہے، وہ کہتا ہے ہاں گلے میں درد ہے، تو معالج سمجھ جاتا ہے کہ اس کے گلے میں انفیکشن ہوئی ہے، اس کے گلے میں انفیکشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری علامات آ رہی ہیں۔ معالج علامات کو کوسنا نہیں شروع کر دیتا، معالج علامات کو گالیاں نکالنا نہیں شروع کر دیتا، بیماری تلاش کرتا ہے کہ جسم کے کس کونے میں نقص واقع ہو گیا، جسم کے کس حصے میں خرابی واقع ہو گئی جس کی وجہ سے پورا جسم ان علامات میں مبتلا ہو گیا۔ وہ اسے بخار کی دوائی دیتا نہیں، دنیا میں بخار کی کوئی دوائی نہیں ہے، بخار جس وجہ سے ہوا، بخار والی علامت جس وجہ سے آ رہی ہے وہ اس وجہ کو دور کرنے کے لیے دوائی دیتا ہے، اس وجہ کو دور کرنے کے لیے دوائی دیتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وجہ کو دور کرنے کے لیے بھی دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے، اس وجہ کو دور کرنے کے لیے بھی دنیا میں کوئی دوائی نہیں ہے۔ بس اندر زخم ہو گیا نا، انفیکشن اسی کو کہتے ہیں نا، جسم کے کسی حصے میں انفیکشن ہو گیا تو وہ اندر زخم ہو گیا۔ انفیکشن کی بھی کوئی دوائی دنیا میں نہیں ہے، یہ جو ہم کھاتے ہیں یہ پھر کیا ہے؟ جو زخم کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، جو زخم کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، دوائی ان کے لیے ہوتی ہے کہ یہ چیزیں خراب نہ کریں، زخم نے ٹھیک خود بخود ہونا ہوتا ہے۔
زخم کو ٹھیک کرنے کی کوئی دنیا میں دوائی نہیں ہے، میڈیکل کی دنیا میں. ہم جو وہ پایوڈین لگاتے ہیں یا اینٹی بائیوٹک کھاتے ہیں، وہ جراثیم، وائرس جراثیم جو ہوتے ہیں نا وہ خراب کرتے ہیں یہ زخموں کو، چاہے وہ اندر والے ہوں باہر والے ہوں. وائرس اندر بھی چلا جاتا ہے نا، اندر جا کے بھی خرابی پیدا کرتا ہے. تو اس وائرس پر اٹیک کرنے کے لیے وہ دوائی ہوتی ہے کہ یہ اس چیز کو، اس جگہ کو خراب نہ کرے. باقی ریپیئر کا نظام اللہ نے جسم میں خود رکھا ہے، خود بخود ریپیئر ہوتا ہے. زخم خود بخود، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب ہم دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں. وہ ہڈی کی دنیا میں ابھی تک میڈیکل کی دنیا میں ہڈی کی تو کوئی دوائی نہیں ہے. ہڈی کو ہم نے ٹھیک جگہ بٹھانا ہوتا ہے. اگر وہ یہاں کی بجائے ایسے بیٹھ گئی ہے تو وہ ایسے مرمت ہونا شروع ہو جائے گی. خود کار نظام اللہ نے جسم میں رکھا ہے. ہمارا آج کا موضوع کیا ہے بھلا اس وقت کا؟ ہاں، دعوت کا. ہاں، طریقہ کار. تو میں غیر متعلقہ گفتگو کر رہا ہوں یا متعلقہ ہے؟ کوئی بتائے گا متعلقہ کیسے؟ کچھ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاں، کھڑے ہو کے بات کریں آپ. کوئی بات، میں نے کہا نا آپ نے بولنا ہے زیادہ. جیسے ہم لوگوں کے جسم کے اندر علامات جو ہیں نا ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اگر اسی طرح ہم لوگ اس کو روحانی اس میں بھی دیکھیں تو جو سوال کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی اشکالات کے اسی طرح کے جو ہے نا کچھ علامات ہیں جو پھر ظاہر ہوتے ہیں. ان کو معالج نے دیکھ کے جو ہے نا پھر ان کو ان چیزوں کو روکنا ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ متاثر کریں اور اس کا علاج ہو. ماشاء اللہ. میں ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات کہ میں آپ کو ایک معالج کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ اس کو دوسرے معالج پہ فٹ کرتے چلے جائیں، کیونکہ آپ مستقبل کے معالج بننے والے ہیں. آپ مستقبل کے معالج ہیں. آپ نے معاشرے میں جانا ہے، آپ کو مختلف قسم کے مریض ملیں گے، مختلف قسم کے مریض. آپ کہیں وہ سمجھدار ہوں، وہ سیانے ہوں اور وہ اپنی اصل بیماری بتا سکیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ تو علامات اگلیں گے جگہ جگہ، وہ جگہ جگہ علامات اگلیں گے، جگہ جگہ سوالات اٹھائیں گے. تو ان کے علاج کے لیے، جسمانی علاج کے لیے بھی دو ہی طریقے ہیں. مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں. مریض کو بہتر کرنے کے لیے، بہتری کی طرف لے جانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں معالج کے پاس. باقی مریض کے پاس بھی دو ہی طریقے ہیں ویسے، علاج اور دعا. مریض کے پاس بھی دو ہی طریقے ہیں صحت حاصل کرنے کے، علاج اور دعا. اور معالج کے پاس بھی دو ہی طریقے ہیں اپنے کیس کو لینے کے لیے. اپنے مریض کو جو اس کے پاس آیا ہے اس کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس شعبے کا، اس فیلڈ کا میں ماہر ہوں، اس فیلڈ کا میں ماہر ہوں. ذرا یہ سننا، مستری صاحب کا تھا، اس نے آنا تھا، پوچھنا آ رہے، میرا بتانا کہ وہ پڑھا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس شعبے کا ماہر ہوں، اس فیلڈ کا ماہر ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ تشخیص کی طرف چلا جاتا ہے، مزید تشخیص کرتا ہے اور پھر اس کے علاج کا سلسلہ شروع کرتا ہے. ایک دوسرا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ شعبہ میرا نہیں ہے، اس شعبے سے مجھے اتنی واقفیت نہیں ہے، مثلا ہارٹ کا پیشنٹ آ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ یار میں گردوں میں تو اسپیشلسٹ ہوں، گردوں کے تو سارے مسائل کو میں سمجھتا ہوں، لیکن دل کے سارے مسائل کو نہیں سمجھتا. وہ کہ MBBS جو ہوتا ہے نا، جنرل فزیشین جو کہلاتا ہے، اس نے پورے جسم کو ہی پڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر میں نے بتایا نا کہ ہر عضو میں پوری ایک دنیا آباد ہے. آپ نے انسانی جسم کو اتنا ہلکا لے لیا ہے. وہ تو ماہرین جو بیٹھے ہیں نا، اصل میں ہم نے تو یوں سمجھ لیا نا کہ جتنے بھی یہ
طب کی دنیا میں، انسانی علاج کی دنیا میں اتنا کام ہو رہا ہے یورپ کے، یہ سارے دہریے ہیں اور سارے جناب والا بے حیا ہیں سارے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ انسانی جسم کی ہر پیچیدگی کے کھلنے پہ یا ہر موڑ کے بعد جو دنیا نظر آتی ہے وہ سر پکڑ لیتے ہیں۔ تحقیق کی دنیا میں کیا کہتے ہیں، آ رہے ہیں؟ اچھا، تحقیق کی دنیا میں وہ ہر موڑ کے بعد جب انہیں پھر دنیا نظر آتی ہے وہ سر پکڑ لیتے ہیں کہ اوہو، یہ تو ہم، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اسی طرح دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ معالج سمجھتا ہے کہ میں اس شعبے میں ماہر نہیں ہوں، تو وہ پھر کیا کرتا ہے، ریفر کر دیتا ہے۔ وہ ریفر کر دیتا ہے کہ بھئی آپ کا کیس آپ وہ دل والے ہسپتال میں ہوگا، آپ وہاں چلے جائیں، آپ دل والے ہسپتال میں چلے جائیں۔ اگر گردوں کا مسئلہ ہے تو وہ کہے گا آپ گردوں والے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ اس شعبے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے گا۔ دیانتدار معالج کا تو یہی طریقہ کام ہے۔ جو دیانتدار نہیں ہوتا وہ خود تباہ آزمائی شروع کر دیتا ہے، اس کا بہت سا وقت ضائع کر دیتا ہے مریض کا۔ ہم نے دیکھا اکثر معاشرے میں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، واسطہ پڑا ہوگا کہ اس بندے، اس ڈاکٹر کا کیس نہیں تھا، لیکن وہ غلط اندازے لگا کے اور تباہ آزمائی اس پہ شروع کر دیتا ہے، بہت سا وقت مریض کا ضائع کر دیتا ہے۔ مریض اسپیشلسٹ کے پاس نہ پہنچنے کی وجہ سے یا لیٹ پہنچنے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک داعی نے، ایک مبلغ نے، بلکہ ایک عام مسلمان نے بھی، ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہی فارمولہ ہے کہ اگر اسے کسی ایسے فرد سے واسطہ پڑ گیا، کسی ایسے فرد سے واسطہ پڑ گیا کہ جو کسی غلط فہمی کا شکار ہے اسلام کے بارے میں، یا اسلام کے کسی ایک مسئلے کے بارے میں، یا اسلام کے کسی ایک حکم یا کسی ایک فرض کے بارے میں، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک کے بارے میں وہ تشکیک کا شکار ہو کر اس کو سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور وہ آپ کو سوالات اگل رہا ہے اور آپ اس سے پریشان ہو گئے کیونکہ آپ کو جواب نہیں آ رہا، آپ اس کی ہر بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، ایک اچھا معالج جو ہے، جو ایک اچھا داعی ہے، وہ کیا کرے گا، اسے پیار دے گا، کیونکہ سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے، پیار، محبت۔ یہ دعوت کے میدان کی ہم بات کر رہے ہیں، آپریشن تھیٹر کی بات نہیں کر رہے، یہ یاد رکھنا۔ آپریشن تھیٹر اور جنرل فزیشین میں بڑا فرق ہوتا ہے بھائی، کہ ایک سرجن ہے نا، جس نے سرجری کرنی ہے، 10 مریض آپریشن والے بیٹھے ہیں، تو جو سرجن ہے تو وہ ایک مریض آیا، اس نے فوراً جناب کٹ لگا کے فوراً جہاں نقص ہے وہاں اس کو ٹھیک کر کے اس کے بعد ٹانکے لگاؤ، اگلا بندہ ٹانکے لگا رہا ہے۔ سرجن دوسرا آیا، اس نے چیرا لگوایا، چلو جی۔ یہ آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ اب یہ کام اگر کلینک پہ شروع کر دے ڈاکٹر، یہ کام کلینک پہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں، دعوت کے میدان کے اوزار بالکل مختلف ہیں۔ دعوت کے میدان کے اوزار، دعوت کے میدان کے ہتھیار بالکل مختلف ہیں، اور جہاد کے میدان کے ہتھیار اور اوزار بالکل مختلف ہیں۔ کیوں جی؟ مختلف ہیں نا۔ دعوت کے میدان کے ہتھیار اور ہیں، اور جہاد کے میدان کے ہتھیار اور ہیں۔ اگر ہم دعوت کے میدان میں جہاد کے میدان کا کوئی ایک اوزار بھی اگر لے کے چلے جائیں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ایک اوزار بھی ہم جہاد کے میدان والا دعوت کے میدان میں لے کے چلے جائیں گے، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، کبھی نہیں ملے گی۔
جبکہ دوسری بات جو کہنے لگا ہوں بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے دیر سے سمجھ میں آئے، ہو سکتا ہے اس پہ بہت سارے اشکالات پیدا ہو جائیں، سوالات ابل کے آئیں زور زور سے۔ جہاد کے میدان میں دعوت والے اوزار چھپا کے لے جانا ضروری ہے۔ جہاد کے میدان میں دعوت کے اوزار چھپا کے لے جانا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، لیکن دعوت کے میدان میں جہاد والے اوزار لے کے جانا حرام ہے۔ آپ نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب پڑھا ہے نا، پورا اسلوب، یہ نہیں کہ ادھوری ایک بات سنی ہے، ایک بات سن کے فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ایک بات، کسی ایک بات سے فیصلہ ہوتا ہے، یا کسی ایک حدیث سے کسی بڑے مسئلے کا فیصلہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جو دعوتی اور جہادی زندگی ہے، اس کا اگر آپ نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے یا کریں گے یا کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ بات سامنے آئے گی کہ جہاد کے میدان میں تو دعوت کا ہتھیار لے کے جانا، چھپا کے لے جانا انتہائی ضروری ہے۔ دعوت کا پہلو ساتھ رہے کہ میدان میں کھڑا ہوا بھی اگر اپنا ارادہ بدل لیتا ہے، یعنی ابھی چند لمحوں پہلے تک آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، وہ آپ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور ایک دم وہ ارادہ بدل لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں آپ سے لڑوں گا، مجھے اندازہ ہو گیا، نہیں، میں اپنا ارادہ بدلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے کیمپ میں آنا چاہتا ہوں، تو وہاں پھر دعوت کا پہلو آ گیا کہ نہیں؟ اور ایک واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا، ایک سمپل اس کی ایک مثال آپ نے سنی ہوگی۔ کون سے صحابی تھے جس نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کافر کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت اسامہ۔ یعنی چند لمحوں پہلے تک وہ مارنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس نے جب حضرت اسامہ نے اس پہ غلبہ پا لیا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھا، تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ ڈر کی وجہ سے، یہ میدان ابھی تک تو لڑ رہا ہے، جہاد کا میدان ہے، لڑنے کے لیے آئے ہوئے سارے مل کے، اور یہ ابھی تک مجھ سے چند لمحے پہلے تک لڑائی کر رہا ہے، مجھے مارنے پہ تلا ہوا ہے، اب جب میں نے اس پر قابو پا لیا تو اب یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں، اس نے کلمہ پڑھ دیا، تو انہوں نے یہ سوچ کے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن جب یہ بات آقا علیہ السلام تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ، اگر وہ ہم نے تو کیونکہ کتابیں پڑھی ہیں نا، آقا علیہ السلام کی سیرت میں لکھے ہوئے واقعات پڑھے نا، اگر ان واقعات کو پڑھتے ہوئے بھی ہم آقا علیہ السلام کا کرب محسوس کریں، ان واقعات کو پڑھتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کا کرب اور دکھ محسوس کریں، بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کہاں یار، تو پھر بھی اسے قتل کر دیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ حضرت اسامہ کا وہ جملہ کیا فرماتے ہیں کہ کاش میں آج سے پہلے مر گیا ہوتا، یہ آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا تو اس حادثے کے بعد میں مسلمان ہوتا، کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا مجھ سے۔ جبکہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ایک فیصلہ کیا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن ہمارے لیے یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق مل گیا کہ ہم نے تو ظاہر کو دیکھنا ہے، ہم نے ظاہر کو دیکھ کے پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاد کے میدان میں بھی دعوت کا پہلو نکل سکتا ہے، تو لیکن دعوت کے میدان میں اگر آپ گئے وہاں آپ جہاد والا کوئی اوزار نہیں استعمال کر سکتے، جہاد والا۔ ہاں، مریض کو آپ کے پاس اگر اچھا انجیکشن ہے تو انجیکشن تو لگانے کی اجازت ہوتی ہے کہ انجیکشن تو آپ لگا سکتے ہیں تاکہ اس کو جلدی تھوڑا سا افاقہ ہو، لیکن آپ جہاد کے میدان والا کوئی بھی اوزار وہ نہیں استعمال کر سکتے، اس سے نقصان ہوگا۔ تو اگر اچھا داعی بننا ہے
تو کسی بھی مذہب والے سے آپ کی ملاقات ہو، کسی بھی مذہب والے سے، پرانے مذاہب میں سے یا موجودہ جتنے بھی فتنے ہیں اس امت میں اٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنے دنوں میں پڑھتے رہے ہوں گے مختلف فتنے، خاص طور پر اجرائے نبوت کے نام سے کام کرنے والے جو گروہ کام کر رہے ہیں، یا دہریت جو پھیل رہی ہے، دہریے جو پھیل رہے ہیں بالکل ایتھیسٹ، کہ وہ کسی مذہب کے قائل نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی انبیاء کا سلسلہ اس طرح سے، سب وہ کہتے ہیں فراڈ ہے۔ دہریت کے بارے میں پڑھا آپ نے؟ کس نے لیکچر دیا دہریت کے بارے میں؟ دہریہ تو پتہ ہے نا کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کو نہیں مانتا، اس کو نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، نہ اس کے انبیاء سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی مذہب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ دہریت تمام مذاہب میں سے ہو سکتا ہے، اور ہوتے ہیں اور ہیں۔ یہودیوں میں بھی دہریے موجود ہیں جو دہریے ہوئے ہیں، عیسائیوں میں بھی دہریے موجود ہیں جو بالکل دہریے ہوئے ہیں، کسی اللہ کو نہیں مانتے اور نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، جسے لا مذہب بھی ہم کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں، اور مسلمانوں میں اس وقت ذرا تھوڑی سی رفتار تیز ہے۔ مسلمانوں میں اس وقت دہریہ ہونے کی، لا مذہب ہونے کی رفتار تھوڑی سی تیز ہے۔ لا مذہب اکثر ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو فتنے ہیں اس امت کے اندر، فتنہ باہر سے آنے والی چیز ہوتی ہے یا اندر سے اٹھنے والی؟ اندر سے اٹھنے والی چیز، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ باہر سے دشمن آتا ہے، اس کا تو پتہ ہوتا ہے، باہر والے دشمن کی خبر ہوتی ہے، وہ اپنی پہچان کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر سے جو اٹھتا ہے وہ کیونکہ اس کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہوتی، وہ اسی مذہب کی پہچان لیتا ہے۔ جیسے اسلام میں اٹھنے والے فتنے، سب نے اسلام کا ہی حلیہ، اسلام کا ہی نام استعمال کیا ہے۔ مثلا اجرائے نبوت کے قائل گروہ ہیں جو، وہ کون کون سے ہیں؟ اجرائے نبوت کو جاری قرار دینے والے جو گروہ ہیں اس وقت دنیا میں، قادیانی اور بہائی، گور شاہی، نیشنل آف اسلام، اور اب ان میں اس طرح نبوت کو جاری انہوں نے باقاعدہ نہیں قرار دیا، جنہوں نے باقاعدہ نبوت کو جاری قرار دیا ہوا ہے اور وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور اس گروہ کے جو بانی ہیں ان کا نبوت کا دعویٰ بھی ہے، یا حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ ہے یا مسیح ہونے کا دعویٰ ہے۔ امت کے اندر جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے کس اصطلاح کا سہارا لیا ہے؟ کون سا نام استعمال کیا اپنے لیے؟ مہدی اور مسیح، جو نام استعمال کیا نا انہوں نے اپنے لیے، کہ بھئی وہ مسلمانوں، وہ جس مہدی کی خبر تھی نا میں وہی آ گیا، تمہیں اطلاع تھی نا مہدی کی، تو بس میں مہدی آ گیا، میں وہی ہوں جس کی تمہیں اطلاع دی گئی تھی۔ آپ دیکھ لیں، یہ بہائی آپ نے بتایا نا، بہائی کہاں سے شروع ہوئی تھی بہائیت؟ ایران سے۔ ایران کے شہر شیراز کا جو علی محمد باب تھا، اس نے 1844 میں کیا دعویٰ کیا تھا؟ آپ نے بہائیت میں پڑھا نہیں تھوڑا؟ 1844 میں علی محمد باب نے دعویٰ کیا تھا مہدی ہونے کا۔ اس نے کہا میں قائم آل محمد، جس کی تمہیں انتظار تھی، جس کی تمہیں خبر دی گئی ہے، میں وہ آ گیا ہوں۔ 1844 سے بہائیت شروع ہوئی۔ اور مرزا قادیانی کی پیدائش کب کی ہے؟ 40 صحیح بتاؤ، 40؟ آپ جس نے بتا دیا ایک دفعہ وہ بار بار نہ بتائے۔ 39 یا 40؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیوں جی؟
اچھا، مرزا صاحب پیدا ہو رہے ہیں 1839 یا 40 میں، اور علی محمد باپ دعویٰ کر رہے ہیں 44 میں، کتنے سال کا فاصلہ بنتا ہے؟ یار اتفاق کر لو، ہر چیز پہ اختلاف، 4 سال۔ ویسے مرزا صاحب نے بھی اختلاف قائم رکھا ہے، 39 یا 40 دونوں ان سے بول دیے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھ لیں کہ 4 یا 5 سال مرزا صاحب کی عمر تھی اس وقت کہ ایک امام مہدی پاک آ چکے، وہ اعلان کر رہے ہیں مہدی پاک کہ میں مہدی آ گیا۔ تو دعویٰ وہی مہدی ہونے کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب مرزا قادیانی نے کام شروع کیا 1881 سے تقریباً کام شروع کیا، 1881 سے کام شروع کیا، اور 1891 میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا تو اس وقت پھر مہدی ہونے کا بھی اعلان کیا۔ مرزا قادری نے بھی مہدی ہونے کا کہ میں وہی مسلمان ہوں، وہی مہدی ہوں جس کی تمہیں خبر دی گئی تھی، میں وہی امام مہدی ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو کہ بھئی اگر مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ تو کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو اوپر جانا ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے۔ آپ نے وفات مسیح پہ دلائل دیکھے قادیانیوں کے؟ کسی نے بتایا آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ دلائل، حیات پہ تو شاید یہاں لیکچر ہوا ہے میرے خیال ہے، حیات پہ بھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ قادیانی کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ بتائے گا؟ ہاں، فوت ہو گئے۔ تو توفی کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں توفی کا مطلب فوت ہونا ہے۔ ہاں، وہ قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانی توفی کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ موت۔ اور ہم کا توفی کا مطلب کیا بیان کرتے ہیں؟ پورا پورا لینا۔ تو مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے پھر بنا کہ امت کے اندر میں وہی مہدی ہوں، وہی مسیح ہوں جس کی خبر دی گئی تھی، کیونکہ دوسرا مسیح تو اس نے ثابت کیا کہ آنا نہیں، وہ کہتے اوپر گئے بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے قادیانی کس مذہب پر عمل کرتے ہیں؟ قادیانی کس مذہب پر عمل کرتے ہیں؟ کیا لفظ بولا؟ روافض کے؟ اچھا، اور کوئی بتائے قادیانی کس مذہب پر عمل کرتے ہیں؟ عام قادیانیوں کی بات ہو رہی ہے، قادیانی جماعت کی۔ احمدی جو ہیں وہ کس مذہب پر عمل کرتے ہیں؟ احمدی، قادیانی اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں نا، کہ ہم احمدی مسلمان ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں ہم احمدی مسلمان ہیں اور پوری دنیا میں یہی تعارف کراتے ہیں اپنا۔ تو وہ کس مذہب پر عمل کرتے ہیں؟ اسلام پر۔ ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ ہم حقیقت کو بولنے سے نا شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے ہمیں۔ جب ہم حقائق کو تسلیم کریں گے تو بات کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ قادیانیوں کے متعلق ہمیشہ یہ آپ گہرائی کے ساتھ جان لیں کہ قادیانی اسلام پر ہی عمل کرتے ہیں، اسلام کو ہی مانتے ہیں۔ احمدی اسلام پر ہی عمل کرتے ہیں، اسلام کو ہی مانتے ہیں۔ اب ہم انہیں دعوت کس بات کی دیں گے؟ جب وہ پہلے ہی اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو ہم اسے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دیں گے۔ یہ فرق ذہن میں رکھیں۔ قادیانیوں کو ہم اسلام کی دعوت نہیں دیں گے، کلمہ پڑھنے کے، بھائی وہ قادیانی کلمہ پڑھ لے تو وہ قادیانی ہنسے گا یا روئے گا؟
وہ ہنسے گا بھی صحیح، روئے گا بھی صحیح، وہ ہنسے گا بھی صحیح اور روئے گا بھی صحیح۔ وہ کہے یہ مجھے کلمے کی دعوت دے رہا ہے، میں بچپن سے یہی کلمہ پڑھتا چلا آ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دے گا تو قادیانی ہنسے گا بھی صحیح، روئے گا بھی صحیح، کہے گا یار کتنے بڑے جاہل سے میرا واسطہ پڑ گیا جو مجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، میں بچپن سے اسلام 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 سنتا چلا آ رہا ہوں، اسلام پر عمل کرتا چلا آ رہا ہوں۔ ہم نے کیونکہ دیکھیں جس فتنے پر کام کرنا ہے، جس گروہ پر کام کرنا ہے، اس کو جب تک گہرائی کے ساتھ آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، آپ اس سے گفتگو، اس کا علاج تو دور کی بات ہے، آپ اس سے بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ آپ اس کے ساتھ تبادلہ خیال بھی نہیں کر سکتے، دعوت دینا تو بہت دور کی بات، علاج شروع کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے پہلے اس گروہ کو، اس فتنے کو یا اس باطل مذہب کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھیں گے۔ گہرائی کے ساتھ سمجھنا یہ نہیں ہوتا یہ سازشی ہیں، یہ بے ایمان ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، یہ گہرائی کے ساتھ سمجھنا نہیں ہوتا۔ یہ کہاں کہاں دھوکے دے رہے ہیں میرے علم میں ہے، یہ سمجھنا نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کیسے فراڈ کر رہے ہیں، یہ سمجھنا نہیں ہوتا۔ سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اعتقادات ہیں، جو ان کی عبادات ہیں، اسے سمجھنا، ان کے اپنے اندر کے کلچر جو ہوتا ہے اس کلچر کو سمجھنا، تاکہ آپ اسے دعوت دینا آپ کے لیے آسان ہو، تاکہ آپ اسے دعوت دے سکیں۔ جب آپ نے معالج بننا ہے نا تو پھر ڈائسیکشن ہال میں، اب عام ماحول میں باہر کے لوگ دیکھیں وہ تو سر پکڑ لیں گے اگر ڈاکٹروں کو انیٹمی سمجھتے ہوئے یا فزیالوجی جاننے کے لیے جب وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوتی ہے اور اس کا ایک عضو دے دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اس کو کھولیں اور اس کو دیکھیں، کسی کے ہاتھ میں ٹانگ ہوتی ہے، کسی ڈاکٹر کے، آپ جب ڈائسیکشن ہال میں ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں نا جو ڈاکٹر، تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ اوہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعوت کے میدان میں بھی آپ حیران ہوں گے کہ اوہ یہ کیا، یہ تو ہم تو قادیانیت کے خلاف تیار ہو رہے تھے، یہ تو قادیانیوں کے بارے میں کچھ اور بات کرنی شروع ہو گیا۔ بھائی حقائق کو جانے بغیر ہم دعوت نہیں دے سکتے، ہم علاج نہیں کر سکتے۔ کیوں جی نوجوانوں؟ پیچھے والے، خاص طور پہ پیچھے والے جو ہے نا، کیوں بیٹا؟ آپ کو سمجھ آئی بات؟ میری اکثر قادیانیوں سے ملاقات ہوتی ہے نا تو بہت سارا سفر جلدی سے میں آسان کر لیتا ہوں اپنے لیے، اس کے لیے بھی سفر بہت جلدی طے کر لیتے ہیں ہم کافی سارا۔ وہ کیا گور ہے بھلا؟ یہی چیز کہ میں قادیانیت کو صرف ان کی شرارتیں اور ان کے جو منصوبے اور ان کے جو کام اور ان کے جو دھوکے اور فراڈ اور یہ وہ کہاں دلائل میں ڈنڈی مارتے ہیں، یہ نہیں۔ وہ جس چیز پر عمل کر رہے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، جو دل میں بسائی بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ایک قادیانی خاتون سے ملاقات ہوئی 2014 میں لاہور میں، ایک مسلمان سہیلی تھی اس کی، اس کے گھر بھی آنا جانا تھا اس قادیانی بچی کا نا، تو اسے پتہ چلا یہ قادیانی ہے۔ اس نے اپنے گھر بتایا کہ بھئی یہ تو میری جو سہیلی گھر میں بھی آتی ہے وہ قادیانی ہے۔ اس کا بھائی سمجھدار نکلا، اس نے کہا کہ اس کو دعوت دی جائے، آپ اسے سمجھائیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، تو کوئی مسئلہ ہے، کوئی باتیں مجھ سے آپ نے کرنی، آپس میں نہیں کرنی، میں جو بیٹھا ہوں آپ کے لیے سے، میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ ہم باتیں کریں گے، جس کو زور سے بات آئی ہو مجھ سے کرنا ہے، جس کو بھی زور سے بات آ جائے ایسے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے، میں خاموش ہو جاؤں گا، اس کی سنیں گے، کیونکہ ہم نے سننے کی پریکٹس کرنی ہے۔
اچھا، تو وہ ملاقات کا ذریعہ ایک مسلمان فیملی بنی، تو وہ میرے پاس وہ مسلمان بہن اپنی اس سہیلی کو جو قادیانی تھی، پیدائشی خاندان سے، قادیانی خاندان سے تھی، اسے لے کے آ گئے. لے کے آئے تو وہ اصل میں کوئی بھی جس فتنے کا شکار ہوتا ہے نا، وہ سوالات سے بھرا ہوا ہوتا ہے، غم اور غصے سے بھی بھرا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. کیونکہ معاشرے میں اس کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سلوک بدسلوکی کی وجہ سے بھی وہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے سوالوں کو کوئی سن نہیں رہا ہوتا، اس سے بھی اس کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے جوابات کی طرف بھی کوئی نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے اندر اور بھی غم اور غصہ پایا جاتا ہے. تو وہ فوراً اس نے نا سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں نا، آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے نا، اور اس طرح کی جناب اللہ. میں نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ آج پہلی ملاقات ہے آپ کی، ہماری آج پہلی ملاقات ہے، تو پہلی ملاقات میں ہم ایک دوسرے کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم آپس میں پہلے سمجھیں. آپ احمدی جماعت سے ہیں، میں غیر احمدی مسلمانوں سے ہوں آپ کے نزدیک، تو میں آپ کو احمدیت کا تھوڑا سا بتاتا ہوں. جہاں میں آپ پر محسوس کریں کہ میں احمدیت کو نہیں سمجھا یا غلط بیانی کر رہا ہوں، وہاں میری آپ اصلاح کر دیجیے گا، تاکہ ہمارا وہ جو تحقیق کا سفر ایک ہے، لمبا سفر ہے تھوڑا سا، وہ جب شروع کریں تو کوئی پریشانی نہ ہو. میں نے اسے بتانا شروع کیا، احمدی کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو الہ مانتے ہیں، بالکل موحد ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور محمد رسول اللہ، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں دل سے. اس کے بعد کلمہ یہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 5 نمازیں، بلکہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے اکثر، اور جناب زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے قائل ہیں. گو پاکستان میں پابندی ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک میں حج کے لیے جاتے ہیں، اور جماعت کے لیے فلاں چندہ دیتے ہیں، فلاں چندہ دیتے ہیں، فلاں چندہ دیتے ہیں، اتنی مالی قربانی دیتے ہیں، مربیان کی باتیں سنتے ہیں، خلیفہ کی اطاعت کا. اس نے شور مچا دیا، آپ نے احمدیت صحیح بتائی ہے. اس نے ایک دم بولے کہ نہیں آپ صحیح بتا رہے ہیں، یہی ہے احمدیت. میں نے کہا میں نے احمدیت کو صحیح بتایا ہے؟ آپ کہتی ہاں. اصل مریض کو مطمئن کرنے کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کی علامات، اس کی بے چینی آپ بیان کر رہے ہوں. بعض لوگ جاتے ہیں نا نماز کے پاس، اب تو نماز بہت کم ہو گئے، پہلے جو نفس کے ذریعے سے علامات معلوم کرنے والے لوگ ہوتے تھے نا، وہ بیان کرتے تھے. مریض کہتا تھا یار بندہ یہی ہے. مریض کیسے مطمئن ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے بندہ یہی ہے، ڈاکٹر میرا معالج یہی ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں، اب یہ بہترین معالج ہے. تو پہلے اپنے آپ کو بہترین معالج ثابت کریں نا، پہلے اپنے آپ کو بہترین معالج کے طور پہ تو ثابت کریں کہ وہ مریض کا اطمینان ہو جائے کہ یہ ایک اچھا معالج ہے، میں صحیح جگہ پہنچا ہوں، اسے پتہ ہے. اب جو معالج کہہ رہا ہو کہ یہ ادھر آپ کے گردے میں درد ہوتا ہے، ہاں جو معالج مریض سے پوچھ رہا ہو کہ یار ادھر آپ کے گردے میں درد ہوتا ہے، تو وہ مریض جس کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ گردہ کہاں پہ ہوتا ہے، کس جگہ پہ ہوتا ہے گردہ، وہ کہے گا یار میں تو غلط جگہ پھنس گیا ہوں، جاہل کے پاس آ گیا ہوں، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اسی لیے کسی مذہب والے سے بات کرنے کے لیے، خاص طور پر قادیانیوں سے بات کرنے کے لیے، بہائیوں سے بات کرنے کے لیے، آپ کو اس کے اندر کے جو ان کے اعتقادات ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، جو عبادات ہیں، آپ کو گہرائی کے ساتھ پتہ نہیں ہوگی تو آپ ان کا دل نہیں جیت سکتے. آپ ان کے سامنے ایک قابل معالج کے طور پر نہیں آ سکتے. وہ آپ لاکھ توفی پہ اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو پتہ تو ہے نہیں، ہمارا احمدیت کا تو پتہ ہے نہیں. تو قادیانیوں کو دعوت دینے کے لیے سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ان کے عقیدوں کو سمجھنا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کی کیا عبادات ہیں. آپ کے سامنے میں نے یہ ایک بچی کی مثال رکھی، اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں. یعنی 2013 سے میں نے کام شروع کیا، بزرگوں نے اس کام پہ لگایا. 2012 میں نے قادیانیت چھوڑی
اور 2013 میں یہیں پیر جی عطا محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا لاہور میں. تو لیکن اس کے بعد سے ہی میں نے انہیں کہا، میں نے اپنے بزرگوں کو کہا کہ قادیانیوں کو دعوت اسلام کا کام کون کر رہا ہے؟ جو ان سے بیٹھ کے مکالمہ کرتا ہو، جو انہیں چائے پلاتا ہو یا ان کے ہاں چائے پی لیتا ہو، وہ کون ہے؟ دائی. صرف دائی کا کام ہوتا ہے. عام آدمی تو ظاہر نہیں جائیں گے، نہیں ملیں گے. عام آدمیوں کو منع کیوں کیا جاتا ہے؟ عام آدمیوں کو قادیانیوں سے ملنے سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کوئی وجہ بتائے گا؟ مین وجہ یہی ہے کہ بھئی ان کو پتہ نہیں ہے، یہ شکار ہو جائیں گے. تو اب معالج جو ہے، معالج کون ہے؟ معالج تو مریض کے پاس جاتا ہے نا. خطرناک سے خطرناک امراض کا بھی مریض آ جائے تو معالج کو بھاگ جانا چاہیے. جو اس شعبے کا معالج ہے وہ تو اس کا علاج کرے گا، اس کے قریب جائے گا. ہاں یہ اور بات ہے، بعض وائرس ہوتے ہیں وہ آگے پھیلتے ہیں. جیسے کرونا کا وائرس کے بارے میں بہت زیادہ کہا گیا کہ بھئی اس کے جو ایک مریض تو مبتلا ہو گیا، دوسرا اس کے جب قریب جائے گا تو وہ بھی اس کا شکار ہو جائے گا، وائرس منتقل ہو جائے گا. اس طرح اور بہت سے وائرس، ہم ایک دوسرے سے بہت سے وائرس لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن بعض وائرس اچھے بھی ہوتے ہیں جو جا کے جسم میں اچھے کام کرتے ہیں، اور بعض برے بھی ہوتے ہیں جو جا کر نقصان پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح اب جب ہم نے اپنے معالج کو یعنی کہ ایک معالج نے اپنے مریض کو مطمئن کر دیا، وہ یہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ جانتا ہے اچھی طرح، تو وہ معالج کہیں نہیں جانے والا، وہ مریض کہیں نہیں جانے والا، وہ آپ ہی کے پاس آئے گا، وہ آپ ہی سے رابطہ رکھنا پسند کرے گا. یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ جانتا ہے، یہ سمجھتا ہے. بعض کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی مہینے ان کی سننی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی دیر ہو گئی ہے، اب تم بولی جا رہے ہو، اب میری سنو. نہیں، آپ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں نا، یہ بات آپ مکمل کریں، آپ بتائیں، آپ یہ کہنا. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیار محبت سے ہم اپنے مریض کو کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی کسی چیز پہ مثلا وفات مسیح پہ دلائل اس نے اگلنے شروع کیے، تو میں اکثر بعض دفعہ کہتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ وفات مسیح پر میں آپ کو دلائل دیتا ہوں، آپ یہ مجھے کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل. کہتا ہاں. میں نے کہا آپ اس دلیل سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس دلیل سے یہ ثابت کرنا، ایسے ہی ہے؟ کہتا ہاں بالکل بالکل. بعض دفعہ مریض کو بتانا بھی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے مریض کئی قادیانی، ایک قادیانی نے تو اظہار کیا، ربوہ کا ایک قادیانی، پیدائشی قادیانی نوجوان لاہور میں کام کرتا تھا، میری وہاں ملاقات ہوئی لاہور میں ہی. اس کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی، اسے اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہے، احمدیت کا بھی پتہ نہیں اسے. اب میں اسے احمدیت بھی بتاتا ساتھ ساتھ کہ احمدیت یہ ہے، احمدی کا یہ عقیدہ ہے، اور اسلام کے یہ عقائد ہیں، ہمارا تصادم کہاں پہ آ کے ہو رہا ہے. یہ وہ یقین کرے نوجوان کے منہ سے ایک دن نکلا کہ آصف بھائی آپ کو تو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، ہم پیدائشی احمدیوں کو احمدیت بھی بتانی پڑتی ہے، ہم بھی بتانا پڑتا ہے، اختلاف بھی بتانا پڑتا ہے، اس کا حل بھی بتانا پڑتا ہے. اس نے اظہار کیا، وہ مسلمان ہو چکا ہے، ربوہ میں ہی رہ رہا ہے، اپنے والدین کے ہاں ہی قادیانی والدین کے ہاں ہی رہ رہا ہے، لیکن مسلمان ہو چکا ہے. بات سمجھ گیا ہوا، وہ کہیں نہیں گیا. دیکھو معاملہ ایمان کا تو معاملہ دل کے ساتھ ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں جو اپنے قادیانی والدین کے ہاں رہ رہے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں. بعض خواتین مسلمان ہو چکی ہیں، بعض مرد مسلمان ہو چکے ہیں. اور کچھ ہمت کر کے، ہر بندے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پوری برادری سے مخالفت لے اور پورے جماعت کے ساتھ مخالفت لے اور باہر نکل آئے. ہر بندے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی. یہیں ملتان میں ایک قادیانی تھا، یہاں ملتان یہ بازار ہے نا، کینٹ بازار، کینٹ میں اس کی دکان تھی، تو میں اس کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. تو یہ 2014 کی بات ہے، اس سے ملنے کے لیے جاتا اکثر کینٹ. مفتی صفی صاحب کو بھی
لے کے گیا, کئی دفعہ میں اسے ملوایا, ہم نے گپ شپ کی اس سے, تو اس نے اظہار کیا, اس نے کہا کہ مجھے بات سمجھ آ گئی آصف بھائی آپ کی, مجھے بات سمجھ آ گئی. تو مرزا قادیانی جو ہے نا وہ گالی نکالی اس کو کہ پڑے میں تو مسلمان ہوں, مجھے بات میرا اس پر کوئی اعتقاد نہیں, کوئی وہ نہیں ہے. تو میں نے جب اس کو ایسا ایسا کہا کہ میں نے کہا تھوڑا سا آگے بات چلائیں کسی کو, اس نے کہا یہ میری ہمت نہیں ہے. اس نے کہا یہ میری ہمت نہیں ہے, کیونکہ میرے سارے قادیانی ہیں, دادکا نانکا اور سسرال اور بچے سارے قادیانی ہیں, میری اتنی ہمت نہیں ہے. وہ خود مسلمان مسجد میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا, اور بعض دفعہ ایسا کرتا تھا کہ وہ قادیانی مسجد میں بھی جاتا تھا نا تو ان کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا, اس کے بعد اپنی نماز لوٹا لیتا تھا, وہیں پہ اپنی نماز لوٹا لیتا تھا. یہ بعض حکمتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں. ہم کہیں نہیں بالکل تم بائیکاٹ کر کے نکل آؤ, بھائی ایسا نہیں ہوتا. برادری ہیں, خاندان ہیں, جڑے ہوئے ہیں, رشتے ہیں, وہ نا استطاعت کے مطابق ہی قربانی جو دے سکتا ہے, جتنی قربانی اتنی ہی اس کو لینی چاہیے. تو وہ آخری وقت تک مسلمان رہا ہے, مسلمان فوت ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے غسل انہوں نے کفن اور انہوں نے جنازہ کر کے احمدی قبر سمجھ. اب وہ اللہ کے ہاں فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے نا, تو مسلمان گیا. تو اس طرح بہت سے کیس اس طرح کے ہوتے ہیں. قادیانیوں میں خاص طور پر یہ قادیانیوں کو دعوت دینے کے لیے یہ چیزیں اور یہ مسائل ہمیں سامنے رکھنے پڑیں گے کہ خامد مسلمان ہو گیا. کئی جگہ ایسا ہوا کہ خامد کو بات سمجھ آ گئی. اب میں انہیں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے, ابھی آپ نے شور نہیں مچانا, ابھی آپ نے اعلان نہیں کرنا, آپ آہستہ آہستہ بیوی کو دعوت دیں. اب اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی آج کی شام سے تمہیں گھر جانا ہی حرام ہے, میں دعوت کے میدان میں کئی چیزوں میں ہمیں لچک رکھ کے کام کرنا پڑے گا. دعوت کے میدان میں میں کہوں بیوی سے اب تمہارا بات کرنا حرام, تمہارا رشتہ ختم ہو گیا, تو وہ اسے دعوت کیسے دے گا؟ وہ زندگی جس نے اس کے ساتھ گزاری ہے, بچے ہیں, تو ان جانوں کو وہی نکال سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا قربت کا تعلق ہے. یقین کریں کئی ایسی فیملیاں نکلی ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2013 کے آخر سے شروع کیا کام, بزرگوں سے مشاورت کے بعد تفصیلی مشاورت ہوئی, تو اس کے بعد شروع کیا. تو آج دیکھ لیں کہ 2023 ہے, 100 سے زیادہ الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں قادیانی, 100 سے تقریباً تعداد زیادہ بنتی ہے. وہ ہم نے کوئی مشینوں پہ نہیں تیار کی, وہ یہی کچھ پیدائشی خاندانی قادیانی تھے, ان میں سے کوئی ایک فرد نکل آیا, کہیں سے 2 فرد نکل آئے, کہیں سے پوری فیملی نکل آئی, اکیلی خواتین نکل کے آئی ہیں, اکیلی خواتین نکل کے آئی ہیں. جب انہیں بات سمجھ میں آ گئی, وہ جو میں نے آپ کو بتایا لاہور کی جس سے بات چیت چلی, 6 مہینے وہ اپنے وہ MBA کر رہی تھی, MBA فائنل ایئر میں تھی اس وقت جب اس کے ساتھ بات چیت چلی. تو میں نے اس مسلمان دوست کو کہا, میں نے کہا جب اس کو وقت ملے, جب یہ کہے اس وقت آپ نے فوری ٹائم نکال لینا ہے اور ملاقات کے لیے لے آنا ہے. اور وہ اسی طرح اپنے کالج کے دوران میں وہ ملاقات کے لیے آتی, آپ اس سے بات چیت چلتی. اب میں کہوں غیر محرم سے ملنا حرام ہے میرے لیے, تو میں اس کو دعوت کیسے دیتا, میں اس کو کیسے سمجھاتا؟ اس کو بات سمجھ میں آ گئی. ہاں, دعوت کے جو ہتھیار میں سب سے بڑا ہتھیار جو حیا ہے, حیا, وہ ہم قائم رکھیں ہمیشہ. اور اگر وہ ہم قائم نہیں رکھ پاتے تو پھر ہم ایک اچھے داعی نہیں بن سکتے, ایک اچھے معالج نہیں بن سکتے. حیا کو قائم رکھنا. آپ دیکھیں عیسائی عورتوں کو دعوت دیں گے, ظاہر وہ تو پردہ نہیں کرتی, اور ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کریں گے کہ وہ زانی اور شرابی. ضروری نہیں ہے کہ ایک عیسائی ہے اور وہ پردہ نہیں کرتی, دوپٹہ بھی نہیں لیتی, تو ضروری نہیں کہ وہ زانی بھی ہو. ہمیں ہر بغیر چادر پہنے ہوئے یا بغیر دوپٹہ لیے ہوئے عورت, ہاں بے پرد ہے, اب اس کو ہم سمجھ لیں کہ یہ بے حیا ہے, یہ اپنا اور کیا نام ہے اس کا, یہ زانی ہے, اور آنکھوں کا زنا, اور پھر اس میں جزیات نکالنی شروع کر دیتے ہیں. ہم نفرت پیدا کرنے کے لیے نا بہت سی جزیات اور بہت سے دلائل نکالنا شروع کر دیتے ہیں. مریض اور معالج کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں گے
تو پھر کامیاب ہوگا۔ مریض اور معالج کا رشتہ، کہ مریض تو مریض ہے، وہ کسی مرض کا شکار ہو چکا ہے، کسی بھی بری عادت کا شکار ہو چکا ہے، یا کسی گمراہی کا شکار ہو گیا ہے، تو وہ مریض ہی ہے، وہ مریض ہی ہے۔ اسے مریض کی طرح ہی مریض کے ساتھ تو زیادہ نرمی برتی جاتی ہے، یہ اگلا پہلو ہے کہ مریض کے ساتھ زیادہ نرمی برتی جاتی ہے، نہ کہ مریض کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، بچے باہر سے ایکسیڈنٹ کروا کے یا چوٹ کھا کے گھر پہنچتے ہیں، گھر چھپاتے کیوں ہیں کہ ابھی اور مار پڑے گی؟ یعنی کتنا غلط ماحول بنا دیا ہم نے اپنے گھروں میں بھی۔ ہمارا ہر جگہ برا حال ہے، ہم نے ٹھیک ہونا ہے پہلے، دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے پہلے ٹھیک ہونا ہے۔ ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہم نے ہم جو اسلام، جس اسلام کے داعی ہیں، جس مذہب کے ہم داعی ہیں، اس مذہب کی جو خصوصیات ہیں اگر وہ ہم عملی طور پر نہیں پیش کریں گے، صرف زبانی طور پر ہم ان پر انڈیلنا چاہیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ آج ہم زبانی انڈیلنا چاہ رہے ہیں اسلام کی حقانیت پر، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ ہم دلائل میں نہلا دیتے ہیں اگلے کو، اور اسلام پر ہمارا اپنا عمل خود نہیں ہے۔ وہ جی ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں، وہ جی ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے۔ ہم پھنسے ہوئے برادریوں میں، برادریوں کے مزاجوں میں، برادریوں کے رسم و رواج میں۔ جی میرا ابا ایسا کیا کرتا تھا، ہمارے دادا ابا جی جناب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ بچوں کی ایسے پھانٹی لگایا کرتے تھے۔ یعنی مرحوم دادا ابا تو میرے لیے معیار بن گئے، اور اللہ نے کس کو معیار بنایا ہے؟ اللہ نے معیار کس کو بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخصیت دی اللہ نے، ایک شخصیت اللہ نے معیاری دی ہمیں کہ اس کی زندگی میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے۔ دادا ابا جی کی زندگی میں بہترین نمونہ نہیں ہو سکتا، کچھ چیزیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ خوبیاں بھی۔ ابا جی کی زندگی میں، استاد محترم کی زندگی میں، بڑے اکابر کی زندگی میں کامل نمونہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب سوال ابل کے بعض دفعہ آتا ہے، کیا انہوں نے زندگی اسلام کے مطابق؟ بھائی انہوں نے اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کی ہے، غلطیوں کا امکان ہے، غلطیوں سے پاک تو نہیں ہے نا میرے اکابر، ایسے ہی ہے نا، میرے ابا جی غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اکثر نوجوان اپنے والدین کے بارے میں نا جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی کے دوست زیادہ آتے ہیں میرے پاس، طلباء بھی آتے ہیں، مدارس کے طلباء بھی آتے ہیں اکثر۔ مثلا لاہور جامعہ شریفیہ ہمارے قریب ہے، وہاں کے اکثر طلباء میرے پاس، وہاں ہمارا مرکز قریب ہی ہے، وہاں احرار کا جو ہے، تو اس میں اکثر آئے ہوتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے والدین کی جو سنا رہے ہوتے ہیں کہانی ہے، والد صاحب کی، ابا جی کی، دادا ابو کی، یا اس طرح کی، وہ بعض دفعہ سن کے دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور بعض بچے جو پارٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں خیر سے، وہ اپنی جگہ ماشاءاللہ۔ تو ہم نے ٹھیک ہونا ہے، ہم ٹھیک ہوئے بغیر ہم کہیں اپنا پیغام پہنچا دیں، نہیں پہنچا سکتے۔ ہم اپنے گھر میں اپنا پیغام نہیں پہنچا سکیں گے۔ ہم اپنی بیوی کو، اگر ہمارا مزاج خیر خواہانہ اور داعیانہ نہیں ہے تو ہم گھر میں نہیں منوا سکتے۔ بریک تو نہیں کرنی نا، 9:45 ختم کرنا ہے نا؟ ہاں مسئلہ ہے۔ اور جی خوشخبری بھی ہے کہ نکاح کی تقریب میں کہتے ہیں 9:45 جانا ہے۔ تو کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو اسلام کی دعوت نہیں دینی، اسلام پر وہ پہلے ہی عمل کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کو کلمے کی دعوت نہیں دینی ہم نے۔ کیوں جی؟ ہے نا عجیب بات؟ قادیانی پہلے ہی کلمہ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ۔
قادیانیوں کو ہم نے جو دعوت دینی ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس 8-9 دنوں میں کیا سیکھا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ صحیح کیا ہے اور کوئی مسئلہ کیا پیش کرتے ہیں، قادیانی کیا ہے اور رافضی کیا ہے، اثنا عشری، اسماعیلی، ان فرقوں سے ہمارا تعلق ہے۔ تو آپ ہمارا عقیدہ بنا ہے کہ ان کے آگے ہم نے کیا کام کرنا ہے، ان کو دعوت کیسے دینی ہے، ان کے حقائق کو اپنے حقائق میں فرض کیسے دیا۔ بالکل ایسے ہی جہاں ویسے ان 10 دنوں میں تو صرف تعارف ہی ہوتا ہے، ابتدائی ہلکا پھلکا، گہرائی کے ساتھ تعارف اور اس پر کام کرنے کا طریقہ یہ آپ زندگی میں ایسا ایسا سیکھیں گے۔ 10 دنوں میں کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، 10 دنوں میں کوئی بات مکمل بھی نہیں ہو سکتی۔ 10 دن تو یہ برکت کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ جائیں اور اس بات پر مذاکرہ کریں کہ یہ کون کون سے گروہ ہیں، کون کون سے فتنے ہیں اور وہ کیسے کیسے کام کر رہے ہیں۔ اس میں تو صرف معمولی سا تعارف ہوتا ہے۔ اب دعوت دینے پہ اب جب ہم ایک قادیانی سے بات کرتے ہیں کہ بھئی امت مسلمہ کا اور آپ کا اختلاف ہے، اگر احمدیت حق پر ہے تو مسلمان سارے کافر ہیں، اور اگر مسلمان امت مسلمہ حق پر ہے تو احمدی غیر مسلم ہے۔ تو اس پر جب بات شروع کریں گے تو قادیانی آپ کو کیا پیش کرے گا؟ ہاں وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اب جس قادیانی سے بھی واسطہ پڑے گا وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ یہی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور عبادات یہی کرتا ہوں، حلال و حرام یہی ہیں، تو اب آپ اسے دعوت کس چیز کی دیں گے؟ جب وہ کہتا ہے میں پہلے اسلام پر عمل کر رہا ہوں، پہلے کلمہ یہی پڑھ رہا ہوں، تو آپ اس سے پہلے سمجھیں گے۔ اگلا سوال آپ اس سے کریں گے کہ بھئی آپ کہتے ہیں نا آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو شخصیت ہے اس کو کیا مانتے ہیں؟ اب یہاں پہ عام قادیانیوں کا مختلف جواب ہوتا ہے۔ عام قادیانی کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہیں، یعنی وہ مسیح جس کا وعدہ دیا گیا تھا، اور مہدی موعود ہیں کہ جس مہدی کی خبر دی گئی تھی وہی مہدی ہیں، وہی مسیح ہیں۔ آپ کہو گے کہ حضرت مہدی نے علیحدہ منتخب ہونا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل والے ہیں وہ تو فوت ہو گئے تھے، انہوں نے تو آنا نہیں، وہ اوپر گئے نہیں ہیں، واپس بھی نہیں آنا۔ یہ امت کے اندر ہی ایک شخصیت کے 2 لقب دیے گئے، مہدی اور مسیح، یہ ایک ہی شخصیت کو دونوں لقب دیے گئے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم جب مسلمان ہیں تو تم ہمیں کافر کہتے ہو، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم کافر نہیں کہتے، آپ کی عبادات اسلامی ہیں، آپ اسلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن عبادات سے پہلے عقیدہ ہوتا ہے، پہلے عقیدے کا نمبر آتا ہے۔ تو آپ کا ہمارا اختلاف، امت مسلمہ کا اور جماعت احمدیت کا اختلاف عقیدے کا ہے، عقیدے کا اختلاف ہے، عبادات میں نہیں ہے۔ جبکہ قادیانی دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کہ ہم عبادات اسلامی کرتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان۔ تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہو، اور میں بعض قادیانیوں سے سوال کرتا ہوں کہ بھئی اگر مثلا کہ آپ سارے کے سارے اسلام پر عمل کرتے ہیں، اور اگر آپ تعویل کرتے ہیں کہ بھئی نماز اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں نماز نہیں ہے، نماز ایک فرض ہے نا، تو نماز نہیں ہے، تو بتائیں آپ کیا مسلمان ہیں؟ جماعت احمدیہ آپ کو مسلمان سمجھے گی؟ وہ کہتا نہیں، جماعت احمدیہ میرا اخراج کر دے گی کہ بھئی یہ شخص عقیدے کی اس گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ اب احمدی نہیں رہا۔ تو میں نے کہا اسی طرح ہی ہے کہ جب آپ کسی ایک عقیدے کا انکار کریں گے
تو آپ دائرہ اسلام سے باہر چلے جائیں گے. اب یہ اور بات ہے کہ آپ باہر جاتے ہوئے کچھ عبادات ساتھ لیتے گئے, وہاں بیٹھ کے عبادات کرتے رہے, لیکن آپ دائرے سے باہر نکل چکے ہیں. آپ نیچے اگر دیکھنے کی زحمت کریں گے تو آپ دائرے سے باہر آئے ہوئے ہیں. کافر کا لفظ بعض دفعہ وہ سخت لگتا ہے, تو اس لیے میں اکثر نا کافر کا لفظ نہیں بولتا, کیونکہ تم بھی دائرے سے باہر آ گئے ہو آپ. وہ بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ یار یہ کافر نہیں کہہ رہا ہوں میں. میں نے کہا آپ دیکھیں نا یہ دائرے سے تو آپ باہر ہیں تھوڑا سا. اچھا میں کہتا ہوں دونوں قدم آپ نے باہر نکال دیے ہوئے. کہتے آپ ہمیں کافر کہتے ہیں. میں نے کہا یار کافر میں نہیں کہہ رہا بھائی, کافر میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ دائرے سے باہر چلے گئے. آپ دائرے سے باہر نکل گئے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے. عبادات آپ اسلامی کرتے ہیں. آپ یقین کریں کئی بے شمار قادیانیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات چیت چلتی ہے, وہ وہیں عبادات میں پھنسے ہوئے. تو ہم نے ان کو وہاں سے نکال کے آہستہ آہستہ لانا ہے عقیدے کی طرف کہ بھئی خرابی عقیدے میں ہے, اس کو دیکھو ذرا. مثلا نبوت کو جاری قرار دینا قادیانی جماعت کے ہاں پورا ایک موضوع ہے, اس پر وہ دلائل دیتے ہیں. اجرائے نبوت پر آپ نے دلائل پڑھے ہیں نا, کہ قادیانی نبوت کو جاری قرار دینے کے لیے کون کون سے دلائل دیتے ہیں. کوئی ایک دلیل بتائے گا؟ نہیں, قرآن و سنت سے دلائل کا پیش کرتے ہیں. ہاں ہاں خاتم النبیین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر والے ہیں, جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگا دیں گے وہ نبی بن کر جائے گا. ہاں سنیے دلیل. اس آیت کو آپ ختم نبوت کے لیے پیش کرتے ہیں, اسی آیت کو وہ اجراء نبوت کے لیے پیش کر دیتے ہیں, اور اس پر نتائج کیا نکالتے ہیں. کہتے ہیں خاتم مہر کو کہتے ہیں, اس میں آ رہا ہے یہ, تو یہ مہر ہے. تو کہتے ہیں مہر نقش پیدا کرتی ہے, مہر جہاں لگتی ہے وہاں نقش پیدا کرتی ہے. تو اب آپ کی مہر آپ کی اطاعت کی, آپ کی کامل اطاعت کی جہاں مہر لگے گی وہاں وہی نقش ابھرے گا, وہی نقش ابھرے گا. تو ہم انہیں کس طرح سمجھائیں گے اس آیت پہ, خاص ایک پوائنٹ پہ ہم انہیں کس طرح سمجھائیں گے یہ مہر کس قسم کی ہے. کھڑے ہو گئے تاکہ دوسرے بھی سنیں نا, ادھر منہ کر لیں. بلکہ ہم ان سے سوال کریں گے کہ آپ غلام محمد قادیانی کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں, وہ ان کا عقیدہ وہ نہیں مانتے. ہاں یہ جو آیت پیش کرتے ہیں نا قادیانی کہ خاتم النبیین کہ نبوت کی مہر ہیں, اب اس امت کے اندر امتی نبی پیدا ہوتے رہیں گے. مرزا قادیانی نے بھی کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ امتی نبوت کا, کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں, کہ رسول کی غلامی کی وجہ سے مجھے نبوت ملی ہے. وہ ایک مخصوص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا اس نے, امتی نبی ہونے کا. تو اب جب وہ یہ دلیل پیش کریں گے کہ خاتم النبیین والی آیت سے امتی نبوت جاری ہے, اور ایک دلیل وہ اس کے ساتھ اور بھی دیتے ہیں اسی امتی نبوت کو جاری کرنے کے لیے, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین صدیقین شہداء صالحین. وہ کہتے ہیں یہ چار انعام اس امت میں کس کو مل رہے ہیں؟ من یطع اللہ والرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو, کامل اطاعت کرنے والے کو چار انعام مل رہے ہیں, صدیق بھی, شہداء بھی, صالحین بھی اور نبیین بھی. وہ کہتے ہیں تین مانتے ہو, چوتھے کا انکار کرتے ہو. کہ اس امت میں صدیق بھی آپ کہتے ہو ہوتے رہیں گے, شہید بھی ہوتے رہیں گے, صالح بھی ہوتے رہیں گے. اللہ نے تو چاروں جاری قرار دیے اور تم جناب ایک بند کر رہے ہو. وہ اس کو تائید میں پیش کرتے ہیں. اب یہ وہی بات ہے, باتیں لمبی ہیں, اس بات کو چھیڑیں گے بات بہت لمبی ہے, اس بات کو چھیڑیں گے. یہ اصل میں
یہ جو صرف ایک اجراء نبوت کے گروہوں پر کام کرنے کے جو طریقہ کار ہے، ان کے جو دلائل ہیں، ان کے جو یہ پورے 8 سال میں پڑھنے والا نصاب ہے، یہ جو ہم 10 دنوں میں اس کو کہہ کے جان چھڑواتے ہیں، 20 دنوں میں، 22 دنوں میں۔ پاکستان میں ختم نبوت پہ سب سے بڑا دورانیے کا دورہ جو ہے، ان شعبان کی بات کر رہا ہوں، وہ میرے خیال ہے 22 دن کا ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی دورہ نہیں ہوتا۔ تو یہ 22 دن میں سمجھ آنے والی تو بات نہیں ہے۔ اور ایک جگہ میرے خیال تخصص ہوتا ہے 1 سال کا، 1 سال کا ہوتا ہے نا، 2 سال کا ہوتا ہے، کیوں جی 2 سال کا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے تخصص؟ 1 سال کا، ہاں 1 سال کا ہوتا ہے، ہاں ہاں ہاں۔ تو یہ تو مستقل پڑھنے والا شعبہ ہے، مستقل پڑھنے والا کام ہے۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے اس کا جواب ایک یہ بھی سنا ہوگا، آپ کو کسی مدرس نے بتایا ہوگا کہ قادیانی جو اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کی مہر ہیں، تو اب ہم قادیانیوں کو کہیں گے کہ بھئی اگر مہر لے لیں، اگر ہم مہر بھی لے لیتے ہیں تو مہر 2 قسم کی ہوتی ہے، آپ نے پڑھا نا، مہر 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تصدیق کے لیے اور دوسری سیل کے لیے، جسے سر بمہر کہتے ہیں، سیل کرنا۔ اچھا، اگر دونوں قسم کی مہر لے لی جائے، پہلی قسم کی لی جائے تصدیق کرنے والی، تو تصدیق تبھی ہوتی ہے جب عبارت مکمل ہوتی ہے، بات مکمل ہوتی ہے تبھی تصدیق ہوتی ہے۔ مہر لگ جائے پھر اس عبارت میں کوئی ترمیم و اضافہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، ترمیم و اضافہ کرنا جرم ہے۔ اسی طرح اگر سیل ہو جائے یا سیل ہو تو پھر بھی نہ کوئی چیز اندر سے داخل ہو سکتی ہے، نہ اندر والی چیز باہر آ سکتی ہے، دونوں صورتوں میں۔ تو اب ہم اس وقت جو ہم نے نا بنیادی چیزیں ہی ڈسکس کی جا سکتی ہیں کہ عمومی طور پر جو داعی ہوگا وہ کسی بھی مریض سے نفرت نہیں کرے گا، یہ پہلی۔ معالج مریض سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اس کے پاس جائے گا بھی صحیح، اس کو اپنے پاس بلائے گا بھی صحیح، اور پھر اس کا علاج کی فکر بھی کرے گا۔ اگر وہ خود سمجھتا ہے کہ میں ابھی کسی اچھا سوال بھی بہت سے ہوتے ہیں، مثلا قادیانیوں کے جو 2 بڑے سوال ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا پورا ایک موضوع ہے ان کا، اس پر وہ بے شمار دلائل، کتابیں بھر دی ہوئی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دلائل پر، اور اس طرح دوسرا ہے اجراء نبوت، اس پر بھی بے شمار دلائل دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر میری گرفت نہیں ہے، میں اس موضوع پر بات نہیں کر سکتا، تو آپ اسے دوسرے ٹاپک پہ گپ شپ کرتے رہیں، دوسرے ٹاپک پہ گپ شپ کرتے رہیں، یا ویسے ہی تبادلہ خیال کریں، یا اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اس سے سنیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ اس سے اہمیت سمجھنا شروع کر دیں۔ قادیانیت اس سے بولیں نا آپ کہ آپ کے ہاں یہ کیسے ہوتا ہے، آپ کے ہاں یہ کیسے ہوتا ہے، اتنے میں آپ کو سوچنے کا موقع ملے گا کہ میں اس کو فلاں موضوع پر کس سے بات کروا سکوں، ریفر کرنے والا، جو پہلے شروع میں نے بات کی تھی کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں موضوع پر ہم اس سے بات کریں گے تو شاید اس سے فائدہ نہ ہو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پر مجھے مکمل عبور نہیں ہے، تو آپ اس کو سوچنے کا موقع مل جائے گا، آپ اسے ویٹنگ لسٹ میں ڈال کے اس کو انتظار کروائیں، اور اس کے ساتھ ویسے تبادلہ خیال کرتے رہیں، اور پھر آپ ایک پل کا کام کر کے اس بندے تک ریفر کر دیں، کسی حکمت کے ساتھ اس بندے کو بیچ میں انٹر کر لیں، وہ بھی بات شروع ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دوست کسی قادیانی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، آج کل وہ کانفرنس کال کی ایک سہولت ہے، تو فون پہ قادیانی سے بات کرتے ہوئے وہ بعض دفعہ مجھے بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ ہماری اس موضوع پر بات چل رہی ہے، تو میں انسان کہیں بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو فون پہ بات کر لیتے ہیں آسانی سے۔ تو اس طرح کانفرنس کال میں لینا بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مبلغین، داعیان کے رابطہ نمبر آپ کے پاس ہوں گے،
تو یہ ہوگا کہ آپ کو بعض دفعہ ایسا سوال سامنے آ جاتا ہے جس کا فوراً جواب یا جسے اس پہ سمجھانا آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو، تو آپ کسی مبلغ سے رابطہ کریں کہ بھئی اس نے کسی قادیانی نے یہ سوال کیا ہے۔ ایک تو یہ گزارش کروں گا کہ ساتھی ماشاءاللہ نوجوان ہمارے سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں قادیانی جو کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ بس میرے ہی علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ طرح اتنے لوگ اتنے کام کر رہے ہیں، تو اب وہ وہاں پہ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ تو سوشل میڈیا کے جو کھلاڑی ہیں نا وہ اس کا جواب وہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں ان کا۔ ہر بندہ وہاں پہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں جو بیٹھے ہیں نا وہ قادیانی ویلے ہیں، وہ بابے ہیں اکثر یا نوجوان ہیں، تو وہ باہر گئے بیٹھے ہیں پاکستان سے، اور وہ ویلے ہیں، وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر کام کرنے والے جو کھلاڑی ہیں نا تو ان پہ وقت نہ ضائع کریں۔ یہاں کسی علاقے میں کسی سادہ قادیانی سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی کا پتہ چلتا ہے تو آپ اس تک پہنچیں آہستہ آہستہ۔ قادیانی کو ابتدائی طور پر دعوت دینے کے لیے 2 منٹ رہ گئے۔ اچھا، قادیانیوں کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے ابتدائی طور پر میں نے کچھ چیزیں ترتیب دی تھیں، جن میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، پمفلٹ، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، اس عنوان سے کتابچہ ہے۔ تو وہ آپ کو ایک ایک دے دیا جائے گا، ہاں، وہ آپ کے پاس ایک ایک کتاب وہ آ جائے گا کتابچہ۔ اس میں قادیانیوں کو نا غور و فکر کی دعوت دی ہے، اس میں کوئی دلائل نہیں پیش کیے، اس میں صرف متوجہ کیا ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ آپ جہاں اطمینان اور منزل سمجھ کے جہاں بیٹھ گئے وہ منزل نہیں ہے۔ تو وہ کتابچہ تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، اس نام سے، تو وہ بہترین ایک ابتدائی طور پر کسی قادیانی کو دینے کے لیے بہترین چیز ہے غور و فکر کے لیے۔ دوسری چیز یہ کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ احادیث کے مطابق مہدی ہونے کا ہے، تو اس لیے احادیث مبارکہ ایک جگہ جمع کر دی ہیں۔ یہ آپ کے پاس وہ منتخب احادیث والا پمفلٹ ہوگا نا، اس میں نے جمع کر دیے ہیں کہ جو دلائل احادیث میں حضرت مہدی کی جو علامات اور نشانی ہیں، کم از کم صحاح ستہ کو اس میں لیا ہے، صرف صحاح ستہ سے، کیونکہ قادیانی جو بیٹھے ہوتے ہیں نا اکثر، وہ آپ اس کو حدیث پیش کریں گے، وہ فوراً اس کی اپنے مربیان سے تحقیق کرے گا، وہ کہے گا لو جی یہ ضعیف حدیث پیش کر دیا آپ نے، یہ جناب اپنا حدیث موضوع ہے، یا اس طرح کی کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ تو میں نے اس مجموعے میں اصل میں فوٹو کاپیاں ساتھ رکھتا تھا، قادیانیوں سے ملاقات کے لیے جاتا نا، تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحاح ستہ کو میں نے فوکس کیا، اسی میں ہمارا کام ہو جاتا ہے، میرا تو کام اسی میں چل جاتا ہے الحمدللہ۔ تو میں نے اس کی فوٹو کاپیاں ساتھ رکھی ہوئی تھیں، اصل کتابوں کے سکین رکھے ہوئے تھے۔ تو دوستوں نے کہا کہ بھی یہ جو سکین آپ لے کے پھرتے ہیں تو یہ اس کو کمپوز ہی کروا لیں، تو پھر یہ کمپوز کرا کے منتخب احادیث اس کو تیار کر لیا۔ یہ دکھائیے ذرا ایک منٹ کتاب سے آپ، یہ اس میں جو حضرت مہدی کی علامات پیش کی ہیں، کتنی احادیث اس میں ہیں، پڑھی ہیں آپ نے؟ یہ نہیں، حضرت مہدی کی 7 ہیں، جس نے غور سے پڑھا ہے نا اس نے صحیح بتایا، کیونکہ صحاح ستہ کے اندر اس کی 7 ہی احادیث ملی ہیں، یا 1-2 اور کتابوں سے بھی لی ہیں کچھ حدیثیں، لیکن وہ مستند صحیح حدیث لی ہیں، تاکہ جس پر میں نے قادیانی کو مد نظر رکھا ہے کہ وہ اعتراض نہ کریں۔ تو اس کا خلاصہ آخر میں نکالا ہے 10 پوائنٹ، خلاصہ 10 پوائنٹ میں ہے۔ زبانی کسی نے یاد کیے یہ 10 پوائنٹ؟ زبانی نہیں سنا؟ یہ دیکھو نا، آسان سا خلاصہ ہے۔ قادیانی سے اگر مہدی کی بات ہوتی ہے، ہیں اچھا ہاں لو جی، خلاصہ ابھی میں جلدی سے دہرا دوں کہ اصل مسئلہ مہدی کا ہے۔ قادیانیت کا جو پرابلم ہے، جو قادیانی کا ہر قادیانی کے دل کی بات ہے کہ بھئی ہم امام مہدی پر ایمان لائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں کافر کہتے ہیں، بھائی امام مہدی نے آنا تھا، وہ آ گئے، ہم اس پر ایمان، ہمیں یہ کافر کہتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی
حضرت مہدی کی جو علامات اور نشانیاں ہیں، حضرت مہدی کی جو خبر ہے رسول اللہ نے دی ہے، قرآن میں تو آیتیں موجود نہیں ہیں کہ جس میں مہدی کی آنے کی اطلاع دی گئی ہو، تو احادیث ہے۔ احادیث مبارکہ میں جہاں بھی آقا علیہ السلام نے ہمیں مہدی کی خبر دی ہے، نشانیاں علامات بتائی ہیں، تو ہم انگلیوں پہ آرام سے یاد کر سکتے ہیں اس کو۔ ابھی آپ کو یاد ہو جائے گا کہ ہمیں جو صحیح ستہ قادینی کو بتائیں، جس سے بھی بات کریں اسے کبھی صحیح ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، اس کے اندر جہاں مہدی کا ذکر ہے میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں ان احادیث میں سے مرزا صاحب کس نشانی پر پورا اترتے ہیں؟ مثلا مہدی کا نام محمد ہوگا، مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، خاندان حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ اور کتابیں کھولی ہوئی ہیں نا، جہاں سے آپ کو یاد بھی ہو جائے گی ترتیب۔ 3 باتیں ہو گئیں، نام، ولدیت، خاندان، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات جو احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں خلافت و مہدیت کی صلاحیت ایک رات میں ہی پیدا فرما دے گا، ٹھیک ہے؟ 4 اس کی حدیث پیش کی ہوئی ہے پیچھے۔ اچھا، 5واں کیا ہے؟ ان کا کام بتایا گیا۔ 5واں ان کا کام بتایا گیا کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو وہ اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ 5واں یہ کام ہے حضرت مہدی کا، نام، ولدیت، خاندان اور خلافت و مہدیت کی صلاحیت، اور 5واں ان کا کام، نام، ولدیت، خاندان، خلافت و مہدیت کی صلاحیت ایک ہی رات میں پیدا کرنا اللہ کی طرف سے، اور 5واں ان کا کام جو انہوں نے کرنا ہے اس دنیا میں کہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ 6، اسلام کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، خوشحالی کا دور ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، خوشحالی کا دور ہوگا، اور ان کی مدت خلافت 7 یا 8 سال ہوگی۔ اچھا، 6 نشانی ہو گئی۔ 7ویں کون سی ہے؟ مال کو بغیر گنے تقسیم کریں گے۔ مہدی سے متعلق مال وصول کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ حضرت مہدی سے متعلق کہیں بھی حدیث مبارکہ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مہدی مال وصول کریں گے، مال جمع کریں گے۔ مال تقسیم کرنے کا بتایا گیا، اور مال تقسیم اور ظلم و ستم سے بھری ہوئی زمین کو عدل و انصاف سے بھرنا اور بطور حکمران یا خلافت کا قیام، یہ کوئی مولوی صاحب، مفتی صاحب کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں سے واضح طور پر سمجھ میں آیا کہ وہ حکمران ہوں گے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اقتدار ہوتا ہے، وہی عدل و انصاف کو قائم رکھ کے اور ظلم و ستم کو ختم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے 6 جو علامت ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا، خوشحالی کا دور ہوگا، اور ان کی مدت خلافت 7 یا 8 سال ہوگی۔ اور نمبر 7، مال کو بغیر گنے تقسیم کریں گے۔ نمبر 8، امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے، جس مارکے میں بھی ہوں گے۔ ایک ہی 8ویں علامت۔ 9ویں بات یہ کہ تمام ذخیرہ احادیث میں، یہ جو اہم بات ہے نا، یہ آپ نے کہ پوری ذخیرہ احادیث میں ہمیں دعویٰ کرنے والے مہدی کی اطلاع ہی نہیں ہے۔ دعویٰ کرنے والے کسی مہدی کی اطلاع نہیں کہ جو آ کے دعویٰ کرے گا کہ میں امام مہدی آ گیا اور میری سچائی کی یہ نشانی، میری صداقت کی یہ نشانی، میری صداقت کی، جو بھی دعویٰ کرے نا مہدی 2 نمبر ہے۔ کیونکہ پیچھے ایک جگہ ایک اور حدیث میں جو مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا جو ذکر ہے، وہ بیت اللہ میں طواف کے دوران لوگ ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں گے، انہیں خلیفہ مقرر کریں گے۔ اور دوسری بات، مہدی پر انبیاء کی طرح ایمان نہیں لانا کہ اب مہدی تشریف لے آئے ہیں، اب اس پر انبیاء کی طرح ایمان نہیں لانا۔
یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں اطلاع ہے کہ ایک مادی ایک ایسا خلیفہ ہو گزرے گا، بس اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جبکہ یہ جتنے بھی دعوے داران ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایمان لانے کا کہا ہے، خاص طور پہ مرزا قادیانی نے بھی اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کسی ایسی مادی کی اطلاع نہیں ہے کہ جس پر انبیاء کی طرح ایمان لایا جائے۔ تو یہاں جو پوائنٹ نمبر 9 ہے اس میں ہے کہ تمام ذخیرہ احادیث میں ہمیں دعوے والے مادی کی اطلاع نہیں ہے۔ 9 باتیں ہو گئی، اور ہاں 10واں پوائنٹ ہے تمام ذخیرہ احادیث میں مہدی علیہ رضوان پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا۔ یہ 10 پوائنٹ ہو گئے۔ ہاں مال کو بغیر گنے تقسیم کریں گے، مال کو تقسیم کریں گے لوگوں میں، جیسے آقا علیہ السلام کے پاس جب مال آتا تھا غنیمت کا، یعنی جہاد ہوگا نا تو غنیمتیں آئیں گی، مال جمع ہوگا تو وہ اسے تقسیم کریں گے۔ مرزا نے کس عمر میں دعویٰ کیا تھا؟ مرزا قادیانی نے پیدائش 1839 یا 40 کی خود لکھی۔ اس کا جو دعویٰ ہے نا وہ آہستہ آہستہ ہے، بتدریج ہے۔ نبوت کا دعویٰ ہے۔ ہاں نبوت کا دعویٰ 1901 سے شروع کیا۔ 1901 سے جو کتابیں اس کی ہیں اس میں نبوت کے دعوے کا اقرار ہے، اور 1881 سے لے کے سن 1900 تک کی کتابوں میں نبوت کے دعوے سے انکار ہے۔ اور امام مہدی جب بیعت کریں گے لوگ اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی، اس طرح کوئی ہے؟ اصل میں نے آپ سے پہلے بتایا نا، جو بات احادیث میں مستند طریقے سے، مہدی کی والدہ کا نام بھی آتا ہے، آمنہ ہوگا، لیکن مجھے وہ مستند نہیں ملا۔ جو چیزیں مستند ملی ہیں بس اس کو جمع کر دیجیے، اس میدان میں جو چیز مستند ملی ہے جمع کر دی ہے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، یہیں ہماری بات پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر یہ حدیث انہیں پیش کر سکتے ہیں، اور دوسری بات انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں تو جس قادیانی سے بات، اچھا کئی ایسے قادیانی بھی ہیں جو مرزا قادیانی تو ان کو سمجھ میں آ گیا ہے، انہوں نے مرزا قادیانی کو چھوڑ دیا ہے، اس پہ لعنتیں بھیج دیں، ٹھیک ہے غلط تھا، وہ جھوٹا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو یاد میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک۔ ایسے بھی کیس ہے میرے پاس۔ تو وہ مجھ سے جب بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کیسے، حیات کیسے ہے جی، میں نے کہا قرآن مجید میں کوئی ایک آیت مبارکہ بھی اس مقصد کے لیے نہیں آئی کہ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پیش کی، کسی ایک آیت کا بھی شان نزول یا کوئی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق پھیلے ہوئے جو غلط عقائد تھے، غلط نظریات تھے اس وقت کے نصارہ میں، قرآن نازل ہونے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط عقائد نصارہ میں پھیل گئے تھے وہ کون کون سے تھے؟ ہاں صلیب پر چڑھایا جانا، اور ابنیت، اللہ کا بیٹا بنا دو، ہاں نہیں، مسیحوں کا جو اعتقاد ہے اس کی بات کر، مسیحوں میں جو غلط عقائد پھیل گئے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان 3 باتیں تو سامنے آئی ہیں۔ تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، ٹھیک ہے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے مسیحوں میں جو بھی غلط اعتقاد پھیل گئے تھے، قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن نے ایک ایک کا نام لے کے رد کیا، قرآن نے
ایک ایک غلط عقیدے کا نام لے کے ان کو رد کرنا شروع کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا اور واپس آنے کا عقیدہ بھی نصارہ کا اس وقت کا ہی ہے، مسیحوں کا۔ 5 عقائد آپ لوگوں نے بتایا نا، چھٹا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا عقیدہ بھی اس وقت قرآن کے نزول سے پہلے سے عیسائیوں میں یہ بات بھی پھیلی ہوئی تھی، ان کے آسمان پر جانے کی اور دوبارہ ان کے نازل ہونے کی۔ اچھا، باقی سارے عقائد کو جو غلط عقیدے عیسائیوں میں پھیل گئے تھے ان کا رد قرآن میں اللہ نے نام لے لے کے کیا ہے، لیکن یہ جو عقیدہ ہے آسمان پر جانے کا اور واپس آنے کا، اس عقیدے کے لیے ایک آیت بھی نہیں آئی، ایک آیت بھی اس عقیدے کی تردید کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ نہیں وہ آسمان پر نہیں گئے تھے اور وہ فوت ہو گئے تھے، ایک آیت بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں جی توفی کا، وہ مان کر توفی کے لفظ سے آپ توفی کے لفظ سے آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس مقصد کے لیے آیت نازل ہوئی ہے تو بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دعوت و تبلیغ کو کریں گے، دوبارہ ان کو دنیا میں موت کے حوالے سے کوئی حدیث یا کوئی کس طرح آئے گی، کس طرح آسمان میں ایمان ہوں گے؟ یہ منتخب احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو منتخب احادیث ہے نا، کوئی نہیں، دیکھیں سوال ایک بات یاد رکھیں، سوال کرنے والا آپ جیسے اہل علم کے سامنے جب سوال کرے گا تو اس کا سوال بچکانا ہوگا، لیکن آپ نے اس پر طنز نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ۔ غیر مسلموں کے لیے بھی یہی بات یاد رکھیں، سمجھ آئی بات؟ کہ قادیانی یا بہائی یا ہندو یا عیسائی آپ کو سوال کر رہا ہوگا اور بہت سادہ سا بچکانا سا سوال کر رہا ہوگا، لیکن آپ نے اس کے سوال کو اہمیت دینی ہے، اس کے سوال کو غور سے سننا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے بات ہے نا، آپ بھی سب سے زیادہ ہنسے تھے۔ اچھا، تو اس کے سوال کو اہمیت دیں گے، وہ محسوس کرے گا کہ یار اس نے میرے سوال کو اہمیت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ محفل میں بیٹھے ہوئے جس سے سوال کیا جا رہا ہے جواب دینا اسی کے ذمہ ہوتا ہے، دوسروں کو جواب اگر ابل کے بھی آ رہے ہوں تو دینا ضروری نہیں ہے، ایسے اچھل کے جواب آ رہے ہوں، لیکن ہم ذرا اپنے جواب کو پر صبر کا مظاہرہ کریں، یہ مشق بڑی ضروری ہے کہ جس سے سوال کیا گیا جواب وہی دے، ہاں وہ ریفر کر دے کہ بھائی آپ جواب دیں پھر آپ دیں، تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس صفحے پہ ہے جی؟ صفحہ نمبر 39 پہ۔ یہ 10 احادیث مبارکہ دی ہیں، یہ 10 احادیث مبارکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ہے۔ آپ کے قادیانیت سے تعین ہونے کی کیا وجہ بنی تھی؟ یہ سوال 3 سیکنڈ کا ہے، جواب اس کے 3 دن کا ہے۔ اب بتائیے تو آپ 3 دن اور گزاریں یہاں پھر ہے، سوال 3 سیکنڈ کا ہے، اس کا جواب 3 دن کا ہے، تو 10 دن کے بعد اگر مزید آپ 3 دن کا ارادہ کرتے ہیں، ہاں میں نے قادیان کی اتر کی، یہ چھپنی ہے ابھی۔ پروفیسر خواجہ عبدالکلام صدیقی صاحب یہاں تشریف لائے ہوں گے نا، تو یہ بھی میرے محسن ہیں، اکثر ان کے ساتھ بات چیت چلتی تھی، اور ان کے ساتھ جب بات چیت چلتی تھی 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے، بعض دفعہ رات کو 2-2 بجے تک ان کے ساتھ بات چیت چلتی تھی اور وہ بیٹھے ہوتے تھے، تو ان کے ماتھے پہ بل لانا اللہ نے منع کیا ہے، ماتھے پہ بل لانے سے، مدعو کے لیے دائی کا ماتھے پہ بل لانا اللہ نے منع کیا ہے۔ آج ذہن میں آ گئی نا، سارے آپ حافظ ہیں اکثر، عبس وتولی، تمہارے پاس ایک آیا طلب لے کے اور وہ تم سے بات کر رہا ہے اور تم ماتھے پہ بل لا رہے ہو، تو اس لیے کبھی بھی بات کرتے ہوئے دائی کا اپنے مدعو سے اکتانا نہیں،
ماتھے پہ بال نہیں لانا، خوش دلی کے ساتھ۔ اچھا نتیجہ، ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ آخری بات یاد رکھیں، ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں، کسی کو ایمان ٹھونسنے کے ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہمارے ذمہ بات پہنچانا، ہم ہمیشہ عمدہ طریقے سے بات پہنچاتے رہیں، ہمیں قرآن میں اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ بس آخری بات توجہ کر لیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم، وہ آخری درجہ اگر آ بھی جائے تو وہ بھی ہی احسن، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم، اگر نوبت تھوڑی سی بحث پہ بھی آ جاتی ہے تو وہ بھی کیا، ہی احسن، اچھے انداز سے۔ اس لیے محفل کا برخاست کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ آپ کی نشست ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، ہمیشہ ٹھنڈے رہ کے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ اس کے ساتھ نشست کریں گے۔ کسی بھی مرحلے پر جذباتی ہوں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے۔ اس نے اللہ پر اعتراض کیے ہیں، کسی نے دہریہ، کوئی آپ کے پاس دہریہ آ گیا تو اس نے اللہ پر اعتراض اٹھائے ہیں تو آپ جذباتی ہو جائیں گے، وہ آئندہ آپ کو نہیں ملنا پسند کرے گا۔ رسول اللہ پر اس نے اعتراض کیے ہیں کہ فلاں وقت میں دیکھو جی یہ کیا، فلاں وقت میں یہ کیا، جو مشہور عام آپ کو غالباً مفتی سبی صاحب نے کچھ اعتراضات جو رسول اللہ پر کیے جاتے ہیں، اللہ پر اٹھائے جاتے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے عام طور پر یا دہریوں کی طرف سے عام طور پر، تو وہ اس کو سن کے جذباتی ہونا۔ لاہور میں ایک نوجوان یونیورسٹی کا تھا، پہلے قادینیت سے متاثر ہوا، میرے پاس آنا شروع ہوا تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اس سے گپ شپ چلتی رہی، وہ ٹھیک ہو گیا وہاں سے، تو قادینیت تو اس کو سمجھ میں آ گئی۔ تو اب وہ میری ایک عیسائی نوجوان سے بات ہو رہی تھی فون پہ، تو میں نے اسپیکر کھولا ہوا تھا، بعض دفعہ نا میں ساتھ کان پہ نہیں لگا سکتا، کان گرم ہو جاتا ہے لمبی بات کرتے، یہاں آواز کھول کے رکھ لیتا ہوں، میں اس سے بات کر رہا تھا، ایسے گپ شپ کر رہا تھا، تو وہ آ گیا اس وقت، بیچ میں سنتا رہا، تو کہتا آصف بھائی میں نے بھی عیسائی سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار کر لینا ایسا، وہ اصل میں پیدائشی مسلمان تھا، بعد میں عیسائی وہ ہوا تھا، نوجوان ہے یہی کا ہے۔ تو میری فون پہ بات، میں لاہور تھا، وہ ملتان کا ہے، تو اس سے بات چیت، تو وہ دوسرے دن 2-3 دن بعد پھر آیا تو کہتا اس سے بات کروائیں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا نمبر دے دیا، وہ کہیں چلا گیا، گھر بیٹھے اس نے کال کی، بات چیت کی، بات کرتے کرتے اینڈ جو ہے نا وہ گالم گلوچ پہ ہوا ان کا، اور مجھے اس نے بھی میسج کیا عیسائی نے کہ دیکھو جی اس نے یہ بدتمیزیں کی ہیں، اس طرح یہ کیا اور وہ کیا، اور اس کی بھی کال آئی کہ وہ نہیں اس نے یہ کہا تھا تو پھر میں نے یہ کہا۔ میں نے کہا میں نے تو آپ کو کہا تھا ابھی آپ رہنے دو میرے پیارے، دعوت کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھا شاید یہ دلائل یاد کر لینے کا نام ہے، دعوت کا کام دلائل یاد کر لینے کا نام نہیں ہے کہ ہمیں دلائل آتے ہیں تو نہیں، اس کے لیے بہت سا حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، سننے کی مشق، برداشت کرنے کی مشق چاہیے، پھر ہم ایک اچھے داعی اور ایک اچھے مبلغ بن سکتے ہیں۔ یہ دعوت کا موضوع بھی بہت لمبا ہے، پورے 8 سال میں پڑھایا جانے والا ہے، اس 1.5 گھنٹے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کو محبوب کی طرح بنا کر بات کریں۔ ہاں بڑی اچھی مثال دی نوجوان نے کہ جیسے محبوب کے ہم ہر ادا کا خیال رکھتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ بھائی کسی چیز سے یہ ناراض نہ ہو جائے، یار کوئی چیز اس کو بری نہ لگ جائے، تو اپنے مدعو کو آپ نے محبوب سمجھ کے، یہ اس نوجوان نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا کہ اپنے مدعو کو، آپ کا جو مدعو ہے یا آپ کا جو مریض ہے، تو آپ نے اس کو محبوب بنا کے رکھنا ہے کہ یہ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو جائے اور مجھ سے دور نہ چلا جائے، اندھیروں میں تو پہلے ہی بھٹکا ہوا ہے، گمراہی میں تو پہلے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو آخری بات یہ گزارش کروں گا، بھٹکے ہوئوں کے لیے، گمراہوں کے لیے دعا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ رکھیں گے آپ کہ روزانہ کی بنیاد پر دعا کریں گے بھٹکے ہوئوں کے لیے، گمراہوں کے لیے، ان کی فکر کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔